ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ نون لیگ جو ہے سخت مشکل میں ہے اور نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والی صورتحال سے دوچار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی کیا جس کی توقع تھی، یعنی کہ حکومت پر اس کی تمام تر جو ہے وہ تنقید جاری ہے، گولہ باری جاری ہے، لیکن اس کی قیادت ایسا کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ جس سے خود جو ہے وہ موجودہ پارلیمانی نظام سے باہر ہو جائے۔ استعفوں کی بات جو ہے صرف دھمکی کی حد تک محدود ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا اس کو عملی جامہ پہنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو نواز شریف کے فوج دشمن بیانیے کی تائید کرنے کی وجہ سے خود اپنی ہی جماعت میں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت بڑا اور مؤثر دھڑا ان سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ پی ڈی ایم کی گاڑی جو ہے رفتار پکڑنے سے پہلے ہی پٹی سے اترتی دکھائی دے رہی ہے۔ خود نون لیگ میں جو ہے ریاستی اداروں سے ٹکراؤ اور تصادم کی پالیسی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی جو کوششیں ہیں اس پر اتفاق رائے نہیں۔ صرف وہ سیاستدان جن کا اپنا کوئی انتخابی حلقہ نہیں ہے وہی استعفوں اور ریاستی اداروں سے تصادم کی سیاست میں پیش ہیں، لیکن وہ منتخب رہنما جنہیں اپنے حلقوں میں ووٹ مانگنے ہیں وہ اس صورتحال پہ نالاں ہیں، پریشان ہیں، اور وہ شہباز شریف صاحب کی جو مفاہمت اور عدم تصادم کی حکمت عملی ہے اس کے زیادہ قائل دکھائی دیتے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا جو سراب ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جتن کرتی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی سے اتنی قربتوں کے بعد ایک دم دور جو ہو جانا ہوگا ان کی سیاست کو جو ہے مزید نقصان پہنچائے گا۔ یعنی کہ نون لیگ جو ہے وزیر اعظم عمران خان پر دباؤ بڑھانے کی کوششوں میں خود ہی دباؤ کا شکار ہو گئی، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تمام جو ہے مشکلات پر حاوی ہو چکی ہے اور 2021 اس کے لیے ایک بہتر سال ہوگا؟ یقیناً حزب اختلاف کی مشکلات اپنی جگہ، لیکن حکومت چلانے اور عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے جو چیلنجز ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے بدستور موجود ہیں۔ ان کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ حزب اختلاف کی ناکامی میں نہیں بلکہ خود ان کی حکومت کی کارکردگی پر ہے۔ حکومت کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور اس سے بڑا سوال یہ کہ جی نیا سال پاکستان کے لیے کیسا ہوگا، آج کچھ اس پر بھی بات کریں گے۔ تو جناب اہم سوال، اور ہمارے ساتھ جو اہم مہمان موجود ہیں، حافظ حسین احمد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، جمعیت علماء اسلام کے ایک بہت ہی معتبر نام ہے، سینئر رہنما ہیں، کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں محترم انوار الحق کاکڑ صاحب، سینیٹر ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے بانی اراکین میں سے ہیں، ہمیں ڈی ایس این جی کے ذریعے اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور ہمارے آج کے تیسرے مہمان محترم امتیاز گل صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، مصنف ہیں اور جو ہیں دانشور ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات ہم شروع کرتے ہیں حافظ حسین احمد صاحب آپ سے کہ سیاست میں جو ہے یکلخت دوریاں پیدا نہیں ہوتی ہیں، ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو اختلافات اتنے بڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو جے یو آئی کے جیت علماء ہوئے، رہنما ہو گئے سینئر ترین، وہ ان کی جو دوریوں کا آغاز ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کس طرح ہوا، کیا اس کا پس منظر ہے، اس پہ کچھ براہ کرم روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام کا میں سن 73 میں رکن بنا ہوں۔ حضرت مفتی محمود صاحب کے قلم سے انہوں نے مجھے رکنیت دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمارے بھائی ہیں وہ تقریباً 80 کے میں مولانا مفتی محمود کی وفات کے بعد پارٹی میں آئے تھے۔ پارٹی جو ہماری ہے وہ ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے اور اس حوالے سے ہم کام کرتے رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اختلافات کا آغاز اس وقت ہوا جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی اس جماعت پہ اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے، جنرل سیکرٹری تھے، انہوں نے کہا کہ وہ صدارت کا الیکشن لڑیں گے، تو پارٹی کے پارٹی الیکشن کے حوالے سے کچھ دوستوں نے مولانا شیرانی صاحب کا نام پیش کیا تھا صدارت کے لیے۔ تو یہ ریکارڈ پر ہے کہ 3 دن تک پشاور میں ہمارا اجلاس نہیں ہو سکا، بلکہ مولانا بضد تھے کہ ان کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دیا جائے، جس کے لیے جن لوگوں نے مولانا شیرانی کا نام پیش کیا تھا ان پہ دباؤ ڈالا گیا۔ 3 دن اجلاس نہیں ہو سکا، میڈیا میں بھی بات آئی، لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے۔ اس کے بعد مولانا کا جب واپس لیا گیا نام تو فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپ کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا۔ ان پر ان کی کوشش تھی کہ ایسی ترمیم ہونی چاہیے پارٹی دستور میں کہ ان کو تمام عمر کے لیے تا حیات صدر مقرر کیا جائے، جس کی مخالفت کی گئی۔
تو اس طرح دستور میں بعض ترامیم کرنے کے بعد وہ اپنے خاندانی مطلب بھائیوں کو، بیٹوں کو، سالوں کو، سالیوں کو، ان تمام لوگوں کو اسی انداز میں پارٹی کے سینئر لوگوں کو نکال کر ڈالتے رہے. اور اس کے بعد آزادی مارچ کے حوالے سے جب بات ہوئی تھی اس وقت بھی پارٹی نے، بلکہ 18 کے انتخابات کے بعد ہم نے فیصلہ دیا تھا کہ جو اسمبلی جسے دھاندلی کی پیداوار قرار دے رہے ہیں اس میں مولانا صاحب جو ہے صدارت کا الیکشن نہ لڑیں. لیکن انہوں نے اس فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کے ٹیلی فون آنے کے بعد 20 منٹ کے اجلاس کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے جماعت سے پوچھے بغیر اس میں حصہ لیا اور اپنے لڑکے کو ڈپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن لڑایا، جس میں ہم نے کہا کہ یہ اگر اسمبلی غلط ہے تو پھر آپ کا اس میں صدارتی الیکشن لڑنا، اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے تو پھر کیا اسمبلی جائز ہوتی. اسی طریقے سے جب آزادی مارچ تھا تو ہم نے کہا کہ یہ دو بھائی ہیں، ایک جو ہے وہ دھمکیاں دے دیتا ہے، فوج کو گالیاں دیتا ہے بیٹھ کر، اور دوسرا جو ہے بات چیت کرتا ہے. یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور دونوں نے اسی طریقہ کار کے ذریعے جو ہے نا اتنے عرصے سیاست کی ہے، چاہے جنرل جیلانی سے لے کر ضیاء الحق تک کی جو تمام صورتحال ہے وہ قوم کے سامنے ہے. اور پھر یہی کچھ ہوا کہ نواز شریف نے مولانا کو کہا کہ آپ باہر نکلیں، اور ہمارے شہباز شریف صاحب نے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ نومبر میں ہم آئیں گے. 31 اکتوبر کو ہم باہر نکلے تھے، 13 دن ہم بیٹھے رہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے کہنے کے باوجود، وعدے کے باوجود، شہباز شریف کے قول کے باوجود وہ لوگ ساتھ نہیں دیے. لیکن اس کا پھر انہوں نے اس طرح بینیفٹ لیا کہ انہوں نے ڈرامہ جو کیا صحت کے حوالے سے ہمارے آزادی مارچ کا یہ فائدہ اٹھایا، اور پھر وہ لندن صدار گئے اور 11 مہینے تک وہ اور ان کی بیٹی، ان کا ٹیوٹر خاموش رہا اور مولانا صاحب بھی خاموش رہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ اپنے ترجمان جناب سابق گورنر سندھ جو تھے زبیر صاحب کو بھیجا آرمی چیف کے پاس کہ جناب ہمارے عدالت کے جو مقدمات ہیں وہ ختم کر دیں، جب وہاں سے ان کو ٹکا جواب ملا اور ISPR نے بھی اس کی تصدیق کی کہ وہ لوگ مقدمات ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور انہیں یہ جواب دیا گیا تھا، تو اس کے بعد دوبارہ پھر انہوں نے PDM کی بات کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے ایک سازش کے تحت صدر بنایا، کیونکہ خود جناب شہباز شریف نے اپنی درخواست جو تھی ضمانت کی وہ واپس لے کر خود قید میں چلے گئے، اور اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کے ذریعے آصف زرداری کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ تھا. لیکن زرداری صاحب تو سب پہ باری تھے. آج قوم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اپنے پارٹی کے حوالے سے جن خدشات کا اظہار میں نے 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے کیا تھا اس پر پورے اس کے مطابق انہوں نے اسمبلی سندھ اسمبلی بالکل اس پہ پورے اترے، اور ہمارے جو خدشات تھے وہ پورے ہو گئے. جبکہ مولانا فضل الرحمان نے آخری بات 20 ستمبر کو تمام استعفے لے کر اپنے جیب میں ڈالے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ ہم سینٹ کے الیکٹرو کالج کو ختم کر دیں گے اور سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اب امتحان یہ ہے کہ کیا وہ استعفیٰ دیں گے، کیا ان کے لڑکے اور ان کی پارٹی کے جو استعفے ان کے جیب میں کم از کم وہ دے دیں گے. اچھا مجھے ذرا خطا آپ نے یہ چیلنج ہم ان کو کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. اچھا بڑی تفصیل سے آپ نے حافظ صاحب پس منظر بیان کیا، اور میں چاہوں گا گفتگو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں. اور جو سوال کاکڑ صاحب سے میں کروں گا کاکڑ صاحب وہ یہ ہے کہ جی بلوچستان کی سیاست میں JUI کی آج سے نہیں عرصے سے بڑی اہمیت ہے. آپ کے خیال میں یہ جو اب اتنا بڑا فیکشن جو نکلا ہے، بڑا مؤثر وہ ہے دھڑا ہے، یہ بڑے جید اس میں علماء ہیں، سینئر ترین رہنما ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے حافظ صاحب کی گفتگو سے سنا، کتنا بڑا ڈینٹ پہنچا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کتنا ان کا جو ایفیکٹونیس ہے وہ اب مطلب کم ہوئی ہے یا اسی طرح برقرار ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو علماء دیوبند کا سیاسی ونگ رہا جمعیت علماء اسلام، بلکہ جمعیت علماء ہند سے یہ جو سفر شروع ہوا اور پھر جمعیت علماء اسلام پاکستان تک یہ سفر پہنچا ہے، تو یہ مدنی رحمہ علیہ سے ہوتے ہوئے، شبیر احمد عثمانی جیسے اکابرین سے ہوتے ہوئے، حافظ حسین احمد صاحب کے والد بھی انہی دیوبند کے اکابرین میں سے تھے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام بہت جید لوگ گزرے ہیں. اور بلوچستان کے بلوچ پشتون اضلاع جو ہے، اور ساتھ میں یہ کندہار تک اور کابل تک
دیوبند کا بہت بڑا حلقہ اثر رہا. ہمارے فارمر چیف منسٹر ڈاکٹر عبد المالک صاحب کے والد جو تھے وہ بھی دیوبند سے فارغ التحصیل تھے. بڑے بڑے لوگ جی ہاں بالکل دیوبند سے فارغ ہو کے یہاں آئے اور پھر انہوں نے پولیٹیکل پلیٹ فارم کریٹ کیا. شیرانی صاحب دیکھیں، ایک ان کو جمعیت والے ہمیشہ متعارف کراتے رہے بحیثیت امام سیاست. وہ ان کو امام سیاست کہتے تھے اور ان کی دانش اور منطق اور بزرگی کے بڑے قائل رہے ہیں، عام کارکنان رہے ہیں. اب ایسے میں جب آپ نے 32 سال ان کو امام سیاست کہا ہو، ان کے احترام میں ایک ایک کارکن کھڑا ہو، یہ جتنے بھی ممبران ان کے ہیں یہ انہی کے ہاتھوں سے میرے خیال میں اپنی سیاسی منازل اکثر، حافظ صاحب تو شاید سینئر لوگوں میں سے، لیکن ان کے بہت سارے ایسے آج کے لوگ ہیں جو ان کے ہاتھوں میں پل بل کے پڑھ کے کسی سیاسی مقام تک. مجھے کاغذ صاحب ایک چیز پوچھنے دیں آپ سے، ایک ضمنی سوال آپ سے کہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ ٹھیک ہے سینئر رہنما جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ یقیناً شیرانی صاحب کے اور جو دیگر اکابرین ہیں ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ایک جو مقبول ووٹ ہوتا ہے وہ عموماً پارٹی ہیڈ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں اس پہ کوئی ڈینٹ پڑا ہے، پڑے گا؟ جی دیکھیں، یہ تو اب چونکہ ان کے ہاں ایک نظریاتی بھی بنی تھی، جمعیت علماء اسلام نظریاتی بھی بنی تھی، اور جمعیت علماء نظریاتی نے کوئی بہت زیادہ خاص الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کو بہت بڑا ڈینٹ نہیں پہنچا سکے. ٹھیک ہے، ان کی ایک پریزنس تھی اور ہر حلقے میں ان کے اپنا ایک ووٹ بینک انہوں نے ضرور کریٹ کیا تھا. اب وہ تمام ڈسگرنٹلڈ ووٹ اور اب کی صورتحال میں جب شیرانی صاحب اس موومنٹ کو لیڈ کریں گے یا مولانا گل نصیب صاحب ہیں، حافظ حسین احمد صاحب ہیں، شجاع الملک صاحب، یہ ان کے تو کیفیت جو ہے وہ دوسری ہوگی، بڑے نام ہیں، بڑے نام ہیں. کیا یہ جی اب وہ یہ بڑے نام ہے اور یہ ظاہر ہے ان کے لیے بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ اگر یہ الیکشن تک اپنے آپ کو متحد رکھ سکیں، ووٹ لینے کے تنظیم بنا سکیں، ایک علیحدہ پلیٹ فارم رکھے اور متحد رکھ سکیں، منظم ہو سکیں. یہ بڑے سیاسی سوالات ہیں، یہ پوچھتے ہیں بھی حافظ صاحب سے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن امتیاز گل صاحب، حالیہ پیش رفت مطلب حکومت پہ جو ہے دباؤ کچھ کم ہوا ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے اندر جو ہے دھڑے بندی کا ہونا، پاکستان پیپلز پارٹی وہی جس چیز کا خدشہ تھا بہت سارے لوگوں کو، اس پر وہ پوری اتری. اس نے کہا کہ جی ہم استعفے دے رہے ہیں، اور موومنٹ کو بھی انہوں نے جو پیغام دیا، مطلب جو سٹوریز پلانٹ ہوئیں اس میں کہا جی نواز شریف صاحب جب خود آئیں گے خود رہنمائی کریں گے. یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس پہ خاموش ہے، بعض لوگ تردید بھی کر رہے ہیں، لیکن فلرز جو چھوڑے جاتے ہیں ہماری سیاست میں وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے، وہ جو صحافی خود سے تو گھڑتا نہیں ہے خبریں. تو آپ کے خیال میں حکومت پہ دباؤ کم ہوا، یہ وہی صورتحال ہے روز اول والی؟ جی امتیاز، آپ کون سے دباؤ کی بات کر رہے ہیں؟ اب یہ تو اچھا چلیں نا، اگر کوئی جلسے میں کھڑا ہو کے کہہ دے جو اپوزیشن کے رہنما ہیں کہ ہم نے حکومت پہ دباؤ بڑھا دیا ہے، حکومت کی نیندیں ہم نے اڑا دی ہیں، تو کیا ایک پبلک جلسے میں اس طرح سے کہہ دینے سے کسی حکومت کی نیندیں یا حکومت کے جو کرتا دھرتا ہے ان کی نیندیں اڑیں گی؟ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے آپ نے کچھ لکھا بھی تھا، ہم نے بھی لکھا تھا، آپ نے بھی کہا تھا کہ بتائیے کہ اس کا مستقبل کیا ہے پی ڈی ایم کا. تو بڑا شروع سے واضح تھا کہ پی ڈی ایم میں اتنے بھانت کی بولیاں بولنے والے اور مختلف النوع نظریات کی حامل یہ جماعتیں ہیں، تو اس میں پارلیمانی بے روزگار بھی شامل تھے. تو ان کو کبھی ایک جھنڈے تلے وہ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. ایک پلیٹ فارم پہ تو کھڑے تو ہو جاتے ہیں جلسوں سے خطاب کے لیے، لیکن جب الیکشن کی باری آئے گی تو یہ بہت واضح تھا شروع سے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنی راجدھانی نہیں چھوڑے گی. اور میرا خیال ہے جو بھی کیلکولیشن تھی حکومت کے اپنی صفوں میں، ان کا یہ خیال تھا کہ جو باتیں مولانا چاہتے ہیں چونکہ وہ خود پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، ان پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. مریم نواز صاحبہ کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ والد صاحب کی نمائندگی کر رہی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا کام ہونے جا رہا تھا کہ جس سے حکومت بہت ہی پریشان ہو جاتی، دباؤ کا شکار ہوتی. اچھا جی، حکومت کا البتہ پریشر بلا شبہ عام آدمی کے مسائل کا ہے، اور سب سے بڑا عام آدمی کا مسئلہ جو مختلف اشیاء کی قیمتیں
बढ़ गई امتیاز थी। یہ ذرا میں ذرا آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ حکومت کے چیلنجز کیا ہیں، اس کو اپنی کارکردگی کیسے بہتر بنانی ہے، وہ ذرا وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. لیکن ابھی میں چاہوں گا ذرا فوکس کچھ پی ڈی ایم پہ رکھتے ہیں. حافظ صاحب، آپ ان رہنماؤں میں میرے خیال میں سب سے پہلے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اس پر آپ کو اختلاف ہے. جب آپ نے اس بیانیے کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اپنی پارٹی میں بھی یقیناً پہلے پبلک میں آنے سے پہلے آپ نے ڈسکس کیا ہوگا، بات چیت کی ہوگی اس کے اوپر، کیا رد عمل تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ جب آپ نے ود ان دا پارٹی اس ایشو کو اٹھایا کہ جی ان کا جو بیانیہ ہے یہ بڑا ریاست کے مفاد میں نہیں ہے، ملک کے مفاد میں نہیں ہے؟ جی دیکھیے، میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوں اور کوئٹہ کے جلسے میں جناب محترم نواز شریف صاحب نے جو ورچوئل خطاب فرمایا تھا لندن سے، اس میں ایک جملہ تھا جو ہمیں کٹکی نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے مسئلہ بنا اور خود مسلم لیگ نون پاکستان کے لیے بھی. وہ بات انہوں نے یہ کی تھی کہ میں فوج سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اٹھے اور جنرل جو باجوہ صاحب ہے آرمی چیف اور جنرل فیض صاحب ہیں ان دونوں کے خلاف بغاوت کرے. یہ جملہ انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے اس تقریر میں، نشری تقریر میں کی، جو نشر بھی ہوئی اور تمام تر لوگوں نے اسے سنا. چونکہ میرا کوئٹہ سے تعلق ہے اور میں جو ہی کاکڑ صاحب بھی بیٹھے ہیں، پوری دنیا شاہد ہے، جب میں اپنے گھر پہنچا تو یہاں پر سارے چینل اور تمام صحافی جمع تھے اور انہوں نے مجھ سے ایک ہی سوال کیا کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو جملہ کہا ہے فوج کو بغاوت کا، یہ جے یو آئی کا اور پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پارٹی ترجمان کی حیثیت سے میں نے یہی کہا کہ یہ نواز شریف کی ذاتی رائے ہے، یہ پی ڈی ایم یا جے یو آئی کی جو ہے ترجمانی نہیں ہے. 20 ستمبر کو جو ہم نے فیصلے دیے تھے ان تمام 26 نکات میں یہ نکتہ شامل نہیں ہے. یہ جو ہی وائرل ہوا یہ بات، اس کے بعد فوری طور پر مجھ سے کوئی شوکاز نوٹس دیے بغیر، مجھ سے کوئی بات کیے بغیر پارٹی نے میرے خلاف جو اقدام کیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کی صرف خوشنودی کے لیے اپنی پارٹی کے اندر یہ دراڑ پیدا کی، جبکہ ان کا اپنا بیانیہ جس کو میں مسلم لیگ نون لندن کا بیانیہ کہتا ہوں، وہ بیانیہ مسلم لیگ نون پاکستان کے بیانیہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات نہ مسلم لیگ نون کے کسی رہنما نے کی ہے اور نہ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے وہ جملہ اپنی کسی اور تقریر میں کی ہے. تو اس کے بعد بلاول نے بھی اس کی تردید کی. جی مجھے ایک بات اور بتائیے کہ جو آپ نے فرمایا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے مفاد کے لیے یا ان کی خوشنودی کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ نواز شریف صاحب کی خوشنودی کے لیے جو ہے اپنی پارٹی میں دراڑ ڈال دی، کیا مفادات وابستہ ہیں مبینہ طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان سے، نواز شریف سے؟ دیکھیے یہی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تقاریر ہے، یا 20-25 سال میں ان کے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں رہا ہوں، 4 دفعہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، وہاں پر مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ نواز شریف صاحب کو کرپٹ انسان قرار دیتے تھے اور خود ڈیزل کی جو بات کی تھی یہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف، وہ اس نواز شریف نے اور اس پارٹی نے مولانا کی بدنامی کے لیے ان پہ یہ نام رکھا تھا، خواجہ آصف صاحب وغیرہ نے. یہ تمام باتیں ریکارڈڈ ہے. ہم یہی سوچنے پہ مجبور تھے کہ اپنی پارٹی کے اتنے لوگوں کو جو ان کے ساتھ پوری زندگی ہم نے سرد گرم ہواؤں کے حوالے سے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے پارٹی کے خلاف تو میں نے کوئی بات نہیں کی تھی، میں نے ایک ایسے بیانیے کی بات کی تھی جس کا وزن خود مسلم لیگ نہیں اٹھا سکتی ہے. تو اس پہ جب انہوں نے کیا تو ظاہر ہے کہ وہ کسی مفاد کے حوالے سے. اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ نواز شریف صاحب نے جس انداز میں کھیل کھیلا ہے کہ ایک بھائی کو گرفتار کروا دیا اور وہ مذاکرات کر رہا ہے، خود وہاں سے وہ فوج کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے پی ڈی ایم کا سربراہ بنا دیا ہے تاکہ زرداری صاحب کو وہ کنٹرول کرے. لیکن زرداری سب پہ باری نے خود اپنے
پارٹی کے مفاد کو مد نظر رکھا. ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب اور پارٹی کے رہنماؤں کے سامنے یہی بات تھی کہ اگر ہر پارٹی اپنے مفاد کی بات کرتا ہے تو پھر جے یو آئی کے ورکر کو اور جے یو آئی کو نواز شریف کے کرپشن کے لیے ٹول کے طور پر کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کریں. وہ تمام باتیں تھیں جس پہ ناراض ہو گئے وہ آپ سے. اچھا مجھے کہ اجازت دیں, اسی لیے تو ہم نے اس پہ احتجاج کیا. جی کاکڑ صاحب یہ بتائیے, تاثر یہ ہے کہ حکمراں اتحاد سے جو ہے اس کے بعد اتحادی جو ہے مطمئن نہیں ہیں. اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ راستہ جدا کر چکے. بلوچستان کی ایک اور بہت ہی اہم پارٹی ڈاکٹر مالک جس کو لیڈ کرتے ہیں وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے. تو اس سے کیا بلوچستان عوامی پارٹی پر کوئی زیادہ دباؤ پریشر پڑتا ہے کہ جب جو نیشنلسٹ فورسز ہیں بلوچستان کی وہ آپ کے مد مقابل کھڑی ہیں, وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, اور وہ اس بات کا ہر وقت جو کہتے ہیں تذکرہ کرتی ہے کہ جو بلوچستان میں ساز محرومی ہے, مبینہ طور پہ زیادتی ہو رہی ہے, تو کیا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوا ہے اس صورتحال؟ جی دیکھیں, میں نہیں سمجھتا قطعاً کہ ہمارے لیے یہ کوئی مشکل صورتحال ہے. ہماری سیاست جس قسم کی پرو فیڈریشن پالیٹکس جو ہے ہمارے پلیٹ فارم سے لوگ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ہم اس پہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے, پولیٹیکلی, گورننس کے حوالے سے, اکنامکلی. کیا پاکستان ایک ایسی سوشل ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنے گا جس میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک مضبوط قسم کا نظام ہو, یا یہ جو ایک اینٹی اکاؤنٹیبلٹی موومنٹ ہے یہ کوئی ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں ہے, یہ اینٹی اکاؤنٹیبلٹی موومنٹ ہے. ڈیموکریسی یا سویلین سپرمیسی کے انہوں نے 2-3 نعرے ضرور کہیں سن رکھے ہیں اور اس کا استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ اس کے ڈیپ ڈاؤن جائیں, سویلین سپرمیسی, بہتر گورننس, 13 سال اگر سندھ میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس دیکھیں کوئی شخص اس پہ سنجیدہ سوال نہیں اٹھا رہا. میڈیا میں سے کوئی اس کو پوائنٹ آف کنٹینشن کے طور پہ نہیں رکھا. کل رات میں ایک پروگرام میں تھا, انہوں نے کہا جی مرکزی حکومت سے پوچھتے ہیں. اچھا 18ویں ترمیم ہو گئی ہے, فائنینشیل پاور ٹرانسفر ہو گئی ہے پروونسز کو, لیکن اگر آپ ان کی پرفارمنس کی طرف بات کریں گے تو بغض میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھنی ہے. اچھا اگر یہی فیڈرل گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہو تو پھر اس سے نہیں پوچھنا. تو یہ جو چیری پکنگ ہے نا, اس سے نظام میں یہ تضادات جو ہے نا یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک ویلیو سسٹم کے ساتھ, اقدار کے ساتھ, جس کو اس وقت پاکستان میں لیڈ پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں, پاکستان میں اینٹی کرپشن ڈرائیو فار لاسٹ 2 decades, ہی از دا ون جس نے سلوگن پہ پک کیا, اس کو جنریٹ کیا, ری جنریٹ کیا, اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں ماس موبلائزیشن کی, لوگوں کو گیلونائز کیا اور پاکستان کی پرائم منسٹریل پوزیشن تک آ گئے ہیں. یہ ایک بہت بہتر وقت ہے پاکستان کی ریاستی سٹرکچر کے پاس کہ یہاں جو ایکسچیکر کا پیسہ ہے, ایک تو اس کی جو ریونیو کلیکشن ہے یہ اس کا ایک پارٹ ہے کہ وہ درست انداز میں ہو, زیادہ ہو, اور دوسرا جو اس کا پہلو یا جو دوسرا حصہ ہے وہ ڈسپنسیشن آف دیٹ منی ہے, وہ اس پیسے کا استعمال ٹھیک طریقے سے ہو. اگر اس استعمال میں لوگ جو ہے وہ چوری کی طرف جاتے ہیں, میں کل کو وزیر بن جاتا ہوں, وزیر اعظم بن جاتا ہوں, کسی اور عہدے پہ آ جاتا ہوں اور پاکستان کے خزانے میں لوٹ مار کرتا ہوں, میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا جملہ آپ نے کہا جی نواز شریف کی اینٹی اکاؤنٹیبلٹی موومنٹ ہے, لیکن امتیاز گل صاحب میں پورے کر لوں. جی کریں. میں ایک جملہ اور, مولانا فضل الرحمان صاحب کے اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہونی چاہیے, زرداری صاحب کی کیوں نہیں ہونی چاہیے, عمران خان صاحب کی کیوں نہیں ہونی چاہیے, سب کی ہونی چاہیے. جتنے پبلک آفس ہولڈرز ہیں, پوائنٹ نوٹڈ لفظ انگریز نے سکھا دیے ہیں جی, اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے, سیکھ لیں تو اس کی روح کے مطابق. لیکن امتیاز گل صاحب آپ نے غور کیا ہوگا, ایک ابھی جملہ عطا کیا حافظ حسین احمد صاحب نے کہا کہ جی جس طرح وہ ہم کراچی میں بات کرتے ہیں نا ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان, تو انہوں نے کہا جی نون لیگ لندن اور نون لیگ پاکستان, کچھ اس پہ کومنٹ کیجئے گا. نہیں بالکل انہوں نے صحیح بات کہی ہے. ظاہر ہے وہ صاحب لندن میں بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھ کے افورڈ کر سکتے ہیں, کوئی بھی نعرہ لگا دیں. ان کا چونکہ بنیادی مقصد تھا یہاں سے نکلنا, جھوٹ بول کے بلوا کے مختلف ہیلے بہانوں سے وہ چلے گئے, تو ہی کین افورڈ. اب ان کی بیٹی ہیں, میں تو سمجھتا ہوں شاید ان کو کافی گمراہ کیا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جلسے میں آ کے نعرے لگا کے وہ باقی لیڈروں کو بھی ساتھ ملا دیں گی, شاید ان کی عقل پہ پردے پڑ جائیں گے.
مطلب گزشتہ چند دنوں سے جس نوعیت کے بیانات ہم سن رہے ہیں تو اس میں بلا شبہ ان کے والد مشکل میں تھے، وہ خود بھی مشکل میں ہیں، اقتدار سے بہت دور ہیں، بقول ان کے وہ ایک حکمران گھرانہ ہیں، تو ظاہر ہے حکمران گھرانہ اگر حکومت سے باہر ہوگا تو پریشان تو ہوگا، لیکن انہیں یہ بھی تھوڑا سا خدا کا خوف بھی کرنا چاہیے کہ جن مسائل کی طرف ابھی انوار صاحب نے بات کی کہ آپ کے پاس پیسے تو ہیں، اگر حکومت کی ریونیو آتا ہے وہ خرچ کس طرح ہوتا ہے، یہ وہ موضوع ہے جس پہ ہم لوگ بات نہیں کرتے، پروگرام کم کرتے ہیں. بالکل. اچھا مجھے امتیاز ایک اور بات بتائیں اس سے پہلے کہ میں وقفے پہ جاؤں. پی ڈی ایم کا جو ایک سراب ہے ایک معراج کے طور پر کتنا ضروری ہے نون لیگ کے لیے برقرار رکھنا، کیونکہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ انویسٹ بہت کیا ہے، بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے. مریم صاحبہ نے پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے لگائے، وہ لڑکانہ گئیں، وہ مزار پہ گئیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ان کی توقعات پر پوری نہیں اترنی، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم کا ان کو ایک کہتے ہیں نا دکھانا ہے کہ جی ابھی تک قائم ہے اور بڑی مؤثر ہے، کتنا ضروری ہے اور کیا کر پائیں گے اس سلسلے میں؟ پی ڈی ایم کا سراب کیا ہے عامر، مجھے یہ بتائیں، اس میں مطلب کس بنیاد پہ یہ حکومت سے کو کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ کون سے طریقے سے حکومت کو نکالنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ تو وہی طریقہ ہے جس طرح عمران خان نے ایک لحاظ سے غلط کام کیا کہ یہاں آ کے دھرنا دیا کہ جی اب حکومت ختم ہونے والی ہے، وہ ہم سب اس وقت کہتے تھے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے یہ کام ہونا چاہیے. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اختلاف ہے، مسائل ہیں، تو پارلیمنٹ کو استعمال کریں اور عوام کے مسائل کی بات کریں. میں پھر وہ آتا ہوں جو ہمارے حکومت کے پاس جو فنڈز آتے ہیں پروجیکٹس میں لگتے ہیں، وہ خرچ کس طرح ہوتے ہیں، کیا اس کا 80-90% خرچ ہو جاتا ہے واقعتاً ان مسائل پہ، یا اس کا 70-80% چند جگہوں میں چلا باقی ضائع ہو جاتا ہے. بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. اور کاکر صاحب نے پارلیمنٹری لیڈر، کوئی بھی سیاسی لیڈر اور بیوروکریٹ اس مسئلے پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا آپ نے کہا جی سیاسی لیڈر اور بیوروکریٹ، وہ میڈیا بھی کم بات کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو ایک اور بڑا اہم سوال ہمارے سامنے ہوگا کہ کیا جمعیت علماء اسلام کے کئی دھڑے ہیں، کیا ان دھڑے بندی میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے؟ کچھ اس طرح کا کوئی موو چل رہا ہے؟ سمیع الحق صاحب کا ایک اپنا دھڑا چل رہا ہے، ان کے فرزند جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اسی طرح وہ ایک نظریاتی گروپ ہے، اب ان کا گروپ بن گیا ہے. یہ ایک سوال ہوگا. یہ سوال بھی کہ مذہبی جماعتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ موروثی سیاست جو ہے جس کی بڑا تنقید ہوتی ہے کہ جی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز میں اس کا وہ زہر کیسے آیا مذہبی جماعتوں میں، اس کا کوئی تدارک ہے؟ اور پھر سب سے اہم سوال کہ حزب اختلاف کا چیلنج اپنی جگہ، لیکن حکومت کا اصل چیلنج کیا ہے؟ اور کہنے والے کہتے ہیں اصل چیلنج جو ہے اس کی اپنی کارکردگی ہے. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات کچھ ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے مستقبل پر کہ وہ گاڑی جو ہے رفتار پکڑنے سے پہلے جو ہے پٹری سے اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا اجلاس ایک سربراہی اجلاس ہونا 1 جنوری کو، اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں سب کی نظریں لگی ہوں گی. اور ہمارے یہاں جو ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ اصل ایشوز دب جاتے ہیں اور جو سیاست کا شور ہوتا ہے اس پر زیادہ بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ حافظ حسین احمد صاحب موجود ہیں، انوار الحق کاکر صاحب موجود ہیں اور امتیاز گل صاحب موجود ہیں جن سے ہم بات کریں. ایک جو میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے حافظ صاحب ایک سوال چھوڑا تھا کہ جمعیت علماء اسلام میں دھڑے ہیں، کیا ان دھڑوں کے قریب آنے کی گنجائش ہے؟ کیا آپ لوگ اس طرح کی کوشش کریں گے اب، کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہوئے؟ جی دیکھیے، جہاں تک جمعیت کا تعلق ہے تو جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ہم رکن بنے تھے، اور میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پارٹی میں آمد سے پہلے ہم رکن تھے، اور 2002 کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے مبینہ طور پر رجسٹریشن کے وقت کسی سے پوچھے بغیر اس کے ساتھ فے لگا دیا، جس کا ہم نے اس کی مزاحمت بھی کی. اور اسی طریقے سے مولانا صاحب نے اپنے اقربا بھائیوں یا ان لوگوں کو جو مالی مفادات کے حوالے سے مولانا سے قریب تر تھے، ان کو جو پارٹی میں نہیں تھے سینٹ کے اور دیگر ٹکٹیں دینے لگے. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ان کے بھائی، انہوں نے خیبر پختونخوا کا انہیں صدر بنا دیا، پارٹی کے صدر کو نکال کر ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے دوسرے بھائی کو، بیٹے کو پارلیمانی لیڈر، اور اسی طریقے سے گھر کے دیگر افراد کو 10-12 آدمیوں کو کپایا.
اور اس طریقے سے وہ جو لوگ بھی اس کے حوالے سے بات کرتے گئے ان کو بڑی آسانی سے فارغ کیا جاتا رہا، اور اس میں شورا کا یا دیگر اداروں کا نام لیا گیا، حالانکہ پس پردہ ساری چیزیں مولانا فضل الرحمان صاحب خود کرتے رہے تھے۔ اب میرے بارے میں بھی جو دوست آئے تھے اور انہوں نے کہا جی مولانا نہیں چاہتے کہ آپ رہیں، تو بہرحال مولانا نے اگرچہ بظاہر اس اجلاس کی صدارت بھی کہتا ہے میں نے نہیں کی ہے، پارٹی نے نکالا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی میں جو لوگ رائے گئے ہیں وہ مجبور محض ہوتے ہیں، اور پھر جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ مولانا صاحب خود کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر جو تمام دھڑے الگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جن کو آپ نکال دیا جاتا ہے۔ اور پہلی بار یہ ہے کہ ہمیں جب یہ کہا گیا کہ فارغ ہیں آپ، ہم نے کوئی دڑا نہیں بنایا، بلکہ ہم نے ایک بات کی ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم پورے ملک میں یہ کہتی ہے کہ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی، چاہے وہ جے یو آئی ہے یا مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ان کے اندر بھی فیئر بنیادی الیکشن بات ہونے ہے، چاہیے، بہت اہم بات ہے کہ کیونکہ جو واقعی موروثیت ہے کہ ہمارے یہاں جمہوری سیاست کی بات ہوتی ہے۔ مجھے ایک اور، اس سے پہلے کہ میں کاکڑ صاحب کی طرف جاؤں، ایک اور سوال جو ہے کہ عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی جو مذہبی رہنما ہے وہ بڑا دنیاوی لذتوں سے اور جو ان کے کشش ہے اس سے دور ہوتے ہیں، انکساری ہوتی ہے اس میں، اور کم از کم یہ جو موروثی سیاست جو آپ کو دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں نظر آتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اصولی طور پہ جماعت اسلامی میں نہیں ہے، ہر بار الیکشن ہوتے ہیں، شفافیت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا اتنا بڑا ٹریڈیشن ہے، پرانا ٹریڈیشن ہے، جدوجہد ہے، وہاں پر ابھی شخصی آمریت جو اس پارٹی میں بقول آپ کی مسلط ہو گئی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ موروثیت جو ہے وہ مسلط ہو گئی؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے جانور ہیں جس کو انسانی یا دیگر خون جو ہے نا اسے نہیں لگتا ہے، لیکن جو ہی وہ چھک لیتا ہے تو پھر وہ بھی بن جاتا ہے۔ یہی تو ہمارے لیے باعث المیہ ہے کہ اگر ہم نے مفادات کے حوالے سے جانا ہوتا تو خود مجھے 2007 میں کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں، دیگر بیٹھے ہیں، پارٹی میں انہوں نے وہ ٹکٹ بھی نہیں دیا، پارٹی میں مجھے عہدے بھی نہیں دیے گئے، لیکن 12-13 سال سے میں بالکل پارٹی کے اندر پھر بھی رہا۔ یعنی اگر ہم نے مفادات یا سیٹیں لینی تھی تو تمام پارٹیاں جتنی بھی موجود ہیں، میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کوئی ایسی پارٹی پاکستان کی نہیں ہے رہنما جنہوں نے مجھے آفر نہیں کی کہ پارٹی میں آئیں، عہدہ لے لیں اور جو سی سیٹ آپ کو چاہیے۔ اگر ہم مفادات کے لیے ہوتے تو یقیناً دوسرے پارٹیوں میں چلے جاتے، اور اگر ہم 12-13 سال تک بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی سیٹ کے پارٹی کے اندر رہتے ہیں، اور اگر ہم اصول کی بات کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا نقطہ نگاہ نظریہ وہی ہے۔ آج بھی اگر جو ہی یہ بات ہوئی ہے، آج بھی کئی جماعتیں ایسی ہیں جو آفر کر رہی ہیں، بلکہ ان کے پیغام بھی آئے ہیں، ان کے سربراہوں نے بھی فون کیے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرا اپنا ایک نظریہ ہے، اس لیے یہ لوگوں نے یہی ہم نے فیصلہ دیا ہے کہ جس جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ہم رکن بنے ہیں، ہم اسی کے رکن ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسی جمہوریت کے حوالے سے وہی انداز اپنائیں۔ اگر کل جمہوری حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہی انٹر پارٹی الیکشن کے اندر ایمانداری سے منتخب کیا جاتا ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن صرف پارٹی میں جمہوریت ان کی کے بڑا حوالے اہم سے نقطہ اٹھایا ہے، مریم کی لیکن طرح میں خطا کلامی کہہ رہا ہوں کہ اصل سوال ہے کہ جی وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ لیکن کاکڑ صاحب آپ سے میرا زیادہ ایک بہت ہی آسان سا سوال ہے کہ حزب اختلاف کی مشکلات اپنی جگہ، پی ڈی ایم کی سیاست چلتی رہے گی، ہم لیکن نے تو گھنٹہ باندھ دیا جی آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ گھنٹہ باندھ دیا بہت زبردست طریقے ہم کا۔ نے گھنٹہ باندھ دیا۔ جی بالکل ہم متفق ہیں اس بات پہ کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے جرت دکھائی ہے اور جس طرح سے اپنا کہتے ہیں راستے پہ چلیں۔ لیکن کاکڑ صاحب جو بڑا سوال ہے کہ پی ڈی ایم کی مشکلات اپنی جگہ ہوتی رہے گی وہاں پہ سیاست، لیکن عمران خان صاحب کی جو اپنا مسئلہ ہے، جو اصل اس حکومت کا ایشو ہے، اس کی اپنی کارکردگی ہے کہ جو عوام کی توقعات ہیں اس پر پورا اترتی دکھائی نہیں دے رہی، اور یہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اپوزیشن مسئلہ نہیں ہے۔ جی دیکھیں، عمران خان صاحب کے دو ایشوز ہیں، ایک گورننس کا چیلنج ہے، ایک آپٹکس کا چیلنج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کے حوالے سے شاید چیزیں اتنی بگڑی نہیں ہیں جتنا اس کا تاثر بنا دیا گیا ہے اس کے آپٹکس کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے منفی کھیلا گیا ہے، نیگیٹیوٹی پلے ہوئی ہے اس میں۔
پہلے دن سے اگر آپ دیکھ لیں ایک تواتر کے ساتھ اس حکومت کے پہلے گھنٹے میں یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ یہ نااہل ہیں اور ان سے چلا نہیں جا رہا اور یہ حکومت چل نہیں سکتی. ابھی چند گھنٹے گزرے تھے اور یہ آہستہ آہستہ اس کی مومنٹم اس پوری تھیم کی وہ بڑھتی گئی ہے. گورننس کے حوالے سے لیکن حکومت نے خود بھی تو جگہ پرووائڈ کی نا پاکستان میں ٹیکس کاکڑ صاحب. حکومت نے جو مطلب ہے کچھ نادان فیصلے کیے اس کی وجہ سے آپ نے ایکسکیوز پرووائڈ کیا کہ جی لوگ آپ پہ اٹیک کریں کہ وہ بھینسوں پہ زور دے دیا اور سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کو آپ مطلب تجلیات جو تھی وہ بڑی کنفیوز تھیں. جی 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 بتائیے. if you allow me جی میں یہ عرض کر رہا تھا. اب دیکھیں نا کووڈ کے حوالے سے نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ ایک بہت بڑی ریکگنیشن ملی ہے. WHO نے پاکستان کو ایز اے کیس اسٹڈی قرار دے دیا ہے. جو اوباما کے ایڈوائزر تھے انہوں نے عمران خان کی پالیسی کو بہت زیادہ مثبت قرار دیا. پاکستان کی طرف ٹیکسٹائل انڈسٹری جو انڈیا کی تھی اس کے جو آرڈرز تھے وہ پاکستان کی طرف ان کا رخ آ گیا. جس انداز میں ہندوستان نے اس کو مزدوروں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اور جو زیرو ٹالرنس رکھی اس میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے, ان کی انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری پرٹیکولرلی ریوائیو نہیں کر پا رہی ہے, وہ وہیں رک گئی ہے. یہاں پہ جو لائف اور لائیولیہڈ کے بیچ میں جو چیلنج تھا اس کو جس انداز سے رسپونڈ کیا, یہ گورننس کا ایک بڑا مشکل انپریسیڈنٹڈ قسم کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس تھا. لیکن عمران خان یا پرائم منسٹر نے کیا. لیکن میں جو سمجھا آپ کی بات میں جو سمجھا آپ کی بات میں چاہوں گا امتیاز گل صاحب کیونکہ میڈیا کی شخصیت ہیں اور بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں کہ یہ کامنٹ کریں کہ کیا مسئلہ امتیاز گل صاحب صرف آپٹکس کا ہے. اگر ایک 30-40 سیکنڈ مجھے دیں. جی بالکل امتیاز ہولڈ. جی کاغذ اچھا اس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی 15-20 ایسے افراد ہیں جو مختلف چینلز پہ بیٹھتے ہیں, 15-20 ایسے افراد ہیں جو پرنٹ سے وابستہ ہیں, جن کو پبلک پالیسی یا گورننس کا خود بھی کوئی ABCD کا نہیں پتا. وہ انگریزی جانتے ہیں, وہ اردو زبان جانتے ہیں. گورننس اور پبلک پالیسی جو ہے نا وہ ایز اے پریکٹیشنر ایک پروفیشنل میٹر ہے. لیکن چونکہ وہ بہتر انگریزی جانتے ہیں انہوں نے اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیا, بولنا شروع کر دیا. اس سے ایک تاثر کریٹ ہوا ہے. میرے خیال اس گروہ کو کاؤنٹر پراپر نہیں کیا گیا. جو میں امتیاز گل صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ بقول کاکڑ صاحب کے صرف آپٹکس کا ہے, کیا واقعی آپٹکس کا مسئلہ ہے؟ اور دوسرا سوال میں چاہوں گا کہ یہ بھی اس پہ آپ کامنٹ کریں کہ بعض لوگوں کو کہنے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں بڑا ان کا رویہ جو ہے بڑا منفی ہے, ان کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو اینٹی اکاؤنٹیبلٹی موومنٹ ہے اس کے رہنماؤں کے لیے. جی دیکھیے دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ بلا شبہ وزیر اعظم کو بڑی پارٹی کے طور پہ کسی نہ کسی حد تک لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کچھ پالیسیاں ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے بھی, وہاں پہ ان کو شاید انٹروین کرنا چاہیے اور اس ادارے کو کچھ تھوڑا سا سمجھانا چاہیے کہ جو فری اسٹائل ریسلنگ انہوں نے شروع کر رکھی ہے اس سے بدنامی پوری حکومت کی پوری ریاست کی ہو رہی ہے. اب جہاں تک وہ آپٹکس والی بات ہے, دیکھیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے. ایک سیاسی ہماری اشرافیہ نے, بیوروکریسی نے, سب نے مل کے جو ہمارے حکمران رہے ہیں, بھلے وہ فوجی تھے یا وہ سویلین تھے, ان سب کو اگر آپ دیکھ لیں ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا تالاب ہے. اگر پاکستان کو آپ تالاب سمجھیں تو وہ بہت گدلا ہو چکا ہے. اس میں گورننس کے اندر اتنی خرابیاں انہوں نے پیدا کی ہوئی ہیں, اور اس میں اگر کوئی یہ تصور کرے کہ ایک وزیر اعظم آئے گا اور وہ اس تالاب کو 2 سال میں 3 سال میں بالکل صاف کر دے گا, خاص طور پہ جب کہ پچھلے دور کی گندی مچھلیاں بھی اس تالاب میں موجود ہوں, تو یہ تو ایسی بڑی بیوقوفی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس میں جو کئی ہمارے ساتھی ہیں, میڈیا میں بھی ہیں, میڈیا سے باہر بھی ہیں, اور بلا شبہ اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں جو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم صفائی کر دیں گے, چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے, اور کرپشن ختم نہیں, گورننس بہتر نہیں ہوئی. حالانکہ گورننس میرا خیال ہے کہ کئی معاملات میں بہتر ہوئی ہے. البتہ یہ توقع کرنا کہ ویسی گورننس ہو جو کہ
70 سال میں ہونی چاہیے تھی اور 2 سال میں ان کے لیکن یہاں پر ایک اور بھی سوال ہے نا کہ آبجیکٹیو کنڈیشنز جو ہیں کیا ان کے حق میں ہیں؟ کیا وہ اکثریت ہے کہ اپنی مرضی کی قانون سازی کر سکیں اتحادیوں کے اوپر؟ کیونکہ ڈیپینڈنس ہے تو بہت ساری مجبوریاں اور کمزوریاں اس حکومت کی انہیرنٹ ہیں کہ وہ اپنی جو بھی وعدے ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہی. لیکن حافظ صاحب ایک اور جو سوال اور بڑا چھپتا ہوا سوال بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں اور ان کی جو مطلب مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تصور یہ ہے کہ جی دیانت میں امانت میں سب سے آگے ہوں گی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذہبی جماعتیں بشمول آپ کی جماعت بھی کہ جب وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں نا اتحاد بناتی ہیں کہ جن کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گدلا پانی ہے جس کی وجہ سے جن پہ بدعنوانی کے بڑے بڑے الزامات ہیں اور پوری مطلب قوم کا پرسیپشن ان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جی کوئی ان لوگوں نے کوئی ایمانداری سے نہیں کیا. کیا جسٹیفیکیشن دیتے ہیں مولانا ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی کہ جن پہ خود بہت بڑے بڑے کرپشن کے الزامات ہیں؟ جی دیکھیں، پہلے تو جو امتیاز بھائی نے اور انوار الحق صاحب نے بات کی ہے، میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے تحریک انصاف بنایا اور عمران خان صاحب نے ایک قوم کو نعرہ اور وعدہ دیا، لیکن کیا تحریک انصاف سے ساتھ انصاف ہوئی ہے؟ کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں 80% انوار الحق صاحب اور امتیاز صاحب اس بات کو یقیناً مانیں گے کہ ان میں سے چاہے حفیظ شیخ صاحب ہوں، چاہے خسرو بختیار ہوں، چاہے زبیدہ جلال ہوں، چاہے غلام سرور ہوں، یہ سارے کے سارے جس طرح آپ نے کہا کہ ساری گندی مچھلیاں ہیں، بالکل امتیاز صاحب ساری گندی مچھلیاں تھی تالاب میں، لیکن ان مچھلیوں کو نکال کر ہی تالاب صاف کیا جا سکتا تھا. اس کو مزید بریڈنگ کے لیے اگر آپ انڈے ان کے لیں گے اور ان کو مزید پھیلائیں گے اور سارا کا سارا سسٹم جو ہے انہی کرپٹ لوگوں کو دیں گے آپ، اور آپ کے تحریک انصاف کے جو پرانے لوگ تھے جن کے حوالے سے آپ نے وعدہ کیا تھا وہ سارے کے سارے کڈے لین لگیں گے، اور اس طریقے سے دیگر لوگ اس طرح لائیں گے. سی پیک پہ آپ کس طریقے سے کس کو رکھیں گے؟ تو یہ ساری باتیں ایسے ہوں گی. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صدر تو ہیں، فیصلہ بلاول کر رہے ہیں، اسی طرح عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ کے تمام تر چینی کا آپ کو پتہ نہیں، آٹے کا آپ کو پتہ نہیں ہے، ادویات کا آپ کو پتہ نہیں، ڈالر کی قیمت کا آپ کو پتہ نہیں، تو آپ کو پتہ ہے پھر کس چیز کا پتہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے پارٹی کو چھوڑ کر دوسرے کے طرف اشارہ کیا ہے اور دوسروں کے کہنے پر آپ نے اپنی پوری کابینہ بنائی ہے. اور جہاں تک دیانت کا تعلق ہے تو یقیناً یہاں پر ایک ایسی بات چلی ہے، اب سینٹ کے الیکشن کے لیے آج 25 کروڑ روپے سے جو ہے وہ بولی سٹارٹ ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اگر اسی طریقے سے راتوں رات پارٹیاں بنیں گی، یہاں پر ایسے لوگ سینیٹر بنیں گے جن کا کوئی ایم پی اے اسمبلی میں نہیں ہے، یہاں پر وہ لوگ بنے ہیں جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے پھر مال لگایا ہوگا. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جماعتوں کے اندر ہے، پھر سیاسی پارٹی میں لوگ ہی وہی چلے جاتے ہیں جو مفادات کے لیے ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ دینی جماعتوں کے حوالے سے بھی جب ایک جگہ پر کیچڑ ہوگا تو یقیناً وہاں پر اگر ایک غریب آدمی اور بوڑھا پسلے گا تو طاقتور بھی وہیں سے گزرتے ہوئے کبھی نہ کبھی وہ بھی پسل جائے گا اور کپڑے ظاہر گندے ہوں گے. لیکن یہ کاکڑ صاحب جو انہوں نے بھی جو تنقید کی ہے بڑی جائز تنقید ہے کہ جناب مطلب ہے کہ اپنی پارٹی کے لوگ پیچھے چلے گئے، انہی جماعتوں کے لوگ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ، اور جو ایک جملہ ہے نا کہ آلویز فاؤنڈ وانٹنگ، اسی قسم کے لوگ آ گئے، انہی کو وزیر بنا دیا گیا ہے، انہی کے پاس اختیار ہے. تو بڑا ویلڈ کرٹیسزم ہے. جی دیکھیں، میں حافظ صاحب کی باتوں سے بہت حد تک اگری کرتے ہوئے، میں ان سے اصولی طور پہ اگری کرتے ہوئے، لیکن یہ یاد دہانی کراتا ہوا چلوں کہ ہم یہاں پہ کوئی انقلاب لے کر نہیں آئے، کوئی ریڈیکل چینج نہیں لے کر آئے، ہم ایک پارلیمانی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ہاں وزیر اعظم کے لیے 171 قومی اسمبلی کے ممبران کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس پارلیمانی نظام جو کہ ہم نے 70 سالوں سے اس کو بالکل ایک الہامی حیثیت دیا ہوا ہے، 73 کے آئین کے خلاف اگر ایک لفظ بھی آپ کے منہ سے نکل گیا، آپ قرآن کے، اسلام کے، کسی کے بھی خلاف بول سکتے ہیں، 73 کے آئین کے خلاف ایک آپ صحت مند بحث بھی نہیں کر سکتے.
اگر آپ نے نظام یہی رکھنا ہے تو پھر آپ کو خسرو بختیار کی بھی ضرورت پڑے گی، پھر آپ کو زید اور بکر کی بھی ضرورت پڑے گی، وہ کرپٹ ہیں نہیں ہیں. یہ جو پارلیمنٹری کمپرومائزز ہیں سسٹم کے، یہ دیانتدار ترین، میں پوری وثوق اور یقین سے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر شاید ہماری تاریخ کے 5-6 جو دہائیاں ہماری جو ریسنٹ گزری ہیں اس میں سب سے دیانتدار، فائنینشلی سب سے دیانتدار ترین شخص ہے. اپنی ذات میں، چونکہ لیکن وہ ان اس کے نظام میں وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، یا تو آپ پارلیمانی نظام ختم کر دیں، کیسے آپ آئینی طور پر کہاں سے وہ ممبران قومی اسمبلی کے لے کر آئیں گے جو کہ وزیر اعظم کے منصب تک کسی شخص کو پہنچائیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں، وہی مچھلیاں ہیں جنہوں نے 70 سال سے ہر حلقے میں ان کی بریڈنگ ہوئی ہے، انہوں نے اپنے حلقوں میں اتنے بڑے سٹیکس کریٹ کیے ہوئے ہیں کہ پورا کا پورا موروثی کے علاوہ جمہوریت کی ایک انہیرنٹ پرابلم یہ ہے کہ کم سے سطح سے لے کر اوپر تک لوگوں کی کرپشن کو لیگلائز کر کے ایک سٹیک کریٹ کیا جاتا ہے. میں اگر حلقے میں چلا جاؤں، مجھے اگر اجازت دیں کل ان کو کاغذ صاحب، میں کوئک یہ سوال چاہوں گا کہ امتیاز گل کی طرف لے کے جاؤں، میں ان کو ٹھیکہ نہ دلا سکوں تو وہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے. تو وہ مجھے، میں عرض کر لوں، اگر میں اپنے حلقے میں جاؤں اور میرے ووٹر کو یہ پتا ہو کہ کل یہ CNW کا ٹھیکہ ہمیں نہیں دلا سکے گا تو مجھے نہیں ووٹ کریں گے. وہ یہ دیکھیں گے کہ میں وہ بیوروکریٹ کہ میں ان کو کسی لیبرٹیو پوزیشن میں نہیں لا سکوں. پہلے پارلیمنٹیرین نہیں جو اس طرح کی شکایت کریں. بہت سارے جو باضمیر ہمارے پارلیمنٹیرین یہی کہتے ہیں کہ جی ہم سے کہا جاتا ہے قاتل کو چھڑا دو، اگر ہم قاتل کو نہیں چھڑا پاتے، کسی اور اس نے جرم کا ارتکاب کیوں نہیں چھڑا پاتے تو تنقید ہوتی. لیکن امتیاز گل صاحب، ووٹر آپ سے ناراض ہوتے ہیں. امتیاز گل صاحب، یہ جو ابھی کاکر جی، عامر صاحب، جی حافظ صاحب حکم فرمائیے. جی گزارش یہ ہے کہ بالکل انوار الحق صاحب نے اچھی بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دیانت، ان کا جو ہے نا دیانت ہے اور ایماندار ترین آدمی ہے. لیکن ایماندار ترین کا ایک ہی جہانگیر ترین نے پوری کمی پوری کر دی. سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ اگر وہ ایماندار ہیں تو جہانگیر ترین نے کیا کیا، خسرو بختیار نے کیا کیا. پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف اقدامات کیوں نہیں کیے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آٹے اور جو گندم کا مسئلہ تھا اس پہ جو لوگ پکڑے گئے ان کے خلاف اقدام نہیں ہوا، BRT کے حوالے سے کیوں نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ اگر ایماندار ترین آدمی ہے تو جو جہانگیر ترین نے جو کچھ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سارے کے سارے ان کے پہلو میں رہ کر رہے ہیں اور ان کے اختیارات، تو ان کے تمام تر ذمہ داری پھر عمران خان صاحب پر جاتی ہے. بڑا آپ نے ہیں. امپورٹنٹ پوائنٹ، اہم نقطہ آپ نے اٹھایا امتیاز گل صاحب. میں اسی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ جو کاکر صاحب کا بیانیہ ہے اس میں ان کا کہنا ہے جی اس ہمارے نظام میں انہیرنٹ جو ہے ایک فلا ہے، اس میں اسی طرح کے لوگ سامنے آئیں گے. اور عمران خان یعنی کہ PTI میں اور دیگر پارٹیز میں صرف ایک ہی فرق ہے عمران خان کا، کیونکہ کلاس کمپوزیشن جو ہے وہ تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی کی یکساں ہے. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے آپ لوگ امپورٹ تو نہیں کریں گے، لیکن مسئلہ پاکستان میں اب بنیادی طور پہ یہ ہو گیا کہ ہم سب سیاسی اشرافیہ کے مفادات کی وجہ سے شخصیات کی جنگ میں پھنس گئے ہیں. جیسے حافظ صاحب نے بھی مختلف شخصیات کے نام لے لیے، اور دوسرے ہمارے ٹی وی چینلز پہ بھی ہر وقت کس نے کس کے خلاف کیا کہا، کس کے لیے کیا کیا. اصل مسئلہ جو شاید اگلے 2-3 سال میں شاید ہو جائے وہ یہ ہے کہ کس طرح اس ملک میں غریب کے حق میں، اس غریب کے حق میں جو اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ لوگ ایوان اقتدار میں پہنچتے ہیں، اس کے لیے پالیسیاں بنے. تو خیبر پختونخوا میں جو ہیلتھ انشورنس کا سسٹم شروع ہے پوری آبادی کے لیے، شاید سب سے بڑی خدمت عمران خان کی اس صوبے کے عوام کے لیے ہے. یہی سسٹم کا متعارف کروایا جا رہا ہے پنجاب میں بھی. ہمیں یہ بتایا گیا ہے تو آئندہ 2 میں اگر پنجاب کی 70-80% آبادی تک یہ ہیلتھ انشورنس پہنچ جاتی ہے تو میرا خیال ہے گزشتہ 72 برسوں میں پاکستان کے عوام کی
اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہوئی اس سے ہوگی، اور بڑی شاید یہی خدمت کوئی قسم نہیں کے ہوئی ہوگی. بڑا آپ نے ایک اور اہم نقطہ اٹھا دیا، لیکن امتیاز گل صاحب مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کو وائنڈ اپ کیا جائے. بہت شکریہ آپ کا، کاکڑ صاحب آپ کو، اور حافظ حسین احمد صاحب کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. تینوں مہمانوں کا میں شکر گزار ہوں. بات یہ ہے کہ یقیناً بالکل صحیح کہا امتیاز گل صاحب نے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ زندہ باد مردہ باد کے نعروں میں جو ہے پھنس گئی ہے، اور ہمارا پورا زور جو ہوتا ہے شخصیت پر ہوتا ہے. ہم نظام کی بات نہیں کرتے، اور ہم ان ایشوز کی بات نہیں کرتے کہ جو ایک عام آدمی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جب تک یعنی کہ میڈیا کی بھی توجہ اور سیاسی جماعتوں کی بھی توجہ اس جانب نہیں ہوگی تو نیا پاکستان بھی نہیں بنے گا، اور جو پرانا پاکستان ہے وہ مزید جو ہے خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.